الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کہنے لگے وہ کافر، مت سنا کرو اس قرآن کو اور شور و غل مچا دیا کرو اس کی تلاوت کے درمیان، شاید تم غالب ہو جاؤ۔ پس ہم ضرور چکھائیں گے کفار کو شدید عذاب کا مزہ، اور ان کو بدلہ دیں گے بہت برا اس کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ ہے سزا اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی، یعنی آگ ان کے لیے، اس میں ہی ہمیشہ ٹھہرنے کا گھر۔ یہ سزا اس بات کی کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے، اور کافر کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں دکھا دو وہ دونوں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، جنوں اور انسانوں سے، ہم انہیں روند ڈالیں گے اپنے قدموں کے نیچے تاکہ وہ ہو جائیں پست ترین لوگوں سے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے، پھر وہ اس قول پر پختگی سے قائم رہے۔ اترتے ہیں ان پر فرشتے، انہیں کہتے ہیں کہ نہ ڈرو، نہ غم کرو، تمہیں بشارت ہو جنت کی جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہم تمہارے دوست ہیں دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ شے ہے جو تمہارا جی چاہے، اور تمہارے لیے ہر وہ چیز جو تم مانگو گے۔ یہ میزبانی ہے بہت بخشنے والے اور ہمیشہ رحم فرمانے والے کی طرف سے۔ پچھلے فرمان الہی میں ان لوگوں کو ڈرایا گیا جو سب کچھ دیکھنے کے باوجود پیدا کرنے والے ہی کی ہستی سے منکر ہو گئے، اس کے ساتھ ایسے بتوں کو شریک کرنے والوں کو جو لا شے ہیں، نہ ان کا تخلیق میں کوئی حصہ ہے اور نہ ربوبیت میں۔ اس قسم کے بدبختوں کے لیے فرمایا گیا، انہیں جب مقررہ وقت قبر سے اٹھا کر محشر کے میدان میں لے جایا جائے گا اور انہیں اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا، تو وہ اپنی بدعمالیوں سے منکر ہو جائیں گے، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے منہ پر مہریں لگ جائیں گی، اور ان کے اعمال کی گواہی ان کے کان، آنکھیں اور کھالیں دے گی، تو ان کے پاس کوئی جواب نہ رہے گا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے علم کا انکار کرنے والے اپنے اعمال کی درستگی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا اقرار کریں گے، مگر پھر انہیں اس کا اس وقت موقع نہ ملے گا، نہ اجازت ملے گی۔ اور ایسے لوگ جو اپنے بد اعمالوں سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر چکے ہوں گے، ان کے لیے شیطان ان کے ساتھی بن جائیں گے، ان کے بد اعمالوں کو انہیں خوبصورت بنا کر دکھائیں گے، اور اس طرح ان کی تباہی کا حکم ثابت ہو جائے گا، جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کی امتوں پر ہوا، اور یہ سب گھاٹے میں ہو جائیں گے۔ ان کی تباہی اللہ تعالیٰ کی ہدایت جو اللہ تعالیٰ کے رسول لائے، ان سے بغاوت کی وجہ سے ہوئی۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت اختیار کر کے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے دل و دماغ روشن کر لیتے تو وہ اپنے ازلی دشمن شیطان سے بچ جاتے۔ آج کے فرمان میں ان ہی باغیوں کفار کے عمل کا ذکر ہے، ان کے انجام کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں زندگی گزارنے والوں کا ذکر اور انجام بیان کیا گیا ہے۔ کفار یہ دیکھ کر بے بس ہو گئے تھے جس قرآن کے وہ منکر یا لوگوں کو منع کرتے ہیں، اس کے اندر اتنی جاذبیت ہے، کشش ہے، روحانیت ہے کہ اس کو سنتے ہی دل اس کی طرف کھینچ جاتا ہے۔ جس طرح عتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ اسلام سے منع کرنے گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حامیم سجدہ کی چند آیات سنائیں تو وہ حیران ہو گیا، چپ چلا گیا، جا کر کفار کو کہا کہ وہ تو عجیب کلام سناتے ہیں جو نہ انسان کی کلام ہے نہ شاعری، بلکہ دل و دماغ محو کر دیتی ہے، اس لیے تم اس شخص سے نہ
چھیڑو، اسے اپنے حال پر رہنے دو، اگر غلط ہے تو خود ختم ہو جائے گا، اور اگر صحیح ہے تو سارے عرب پر غالب ہو جائے گا، جس میں تمہاری عزت ہے۔ یہ سن کر ابو جہل اور اس کے ساتھی کہنے لگے، اس پر بھی جادو چل گیا ہے۔ پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کلام سنو ہی مت، اور اگر کوئی اس کی تلاوت کرے تو شور مچا دیا کرو تاکہ تمہاری آواز میں اس کی آواز دب جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق اونچا قرآن پاک کی تلاوت فرماتے، جو سنتا وہ گرویدہ ہو جاتا۔ ایک قرآن کریم کا اپنا اعجاز اور کشش، اور دوسرا حضرت صدیق اکبر کی پاک زبان، تو کفار نے شور مچانا شروع کیا، نہ خود سنے اور نہ اوروں کو سننے دے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس سخت دشمنی پر ناراض ہوا اور فرمایا کہ ان کی اس دشمنی اور بد عملی کی وجہ سے ان کو سخت سزا دی جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور جب یہ عذاب میں گرفتار ہوں گے اس وقت پچھتائیں گے اور فریاد کریں گے کہ اللہ تعالیٰ، جن لوگوں نے جنوں اور انسانوں میں سے ہمیں گمراہ کیا تھا، ایک مرتبہ ان کو ہمارے سامنے کر تاکہ ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے رگڑیں اور بتائیں کہ یہ ذلیل ترین لوگ ہیں، یہ سزا میں رہیں گے اور دنیا میں بھی ذلیل و خوار اور رسوا ہوں گے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کے رسول کی غلامی اختیار کی، وہ خوش نصیب، دونوں جہانوں میں سرخروب، سرفراز اور غالب ہوں گے۔ دنیا میں بھی ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں جو انہیں تسلی دیتے ہیں کہ خبردار، ڈرو یا غم کرو، دنیا میں ہم تمہارے ساتھی ہیں، اور آخرت میں بھی تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، جہاں تم جو چاہو گے حاضر ہوگا، اور یہ تمہارے اعمال کا بدلہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری میزبانی ہوگی۔ اس فرمان میں بھی یہ بات سمجھنے والی ہے کہ یہ شان ان کی ہے جو ایمان لا کر اس پر قائم رہے۔ نہ ڈر، نہ خوف، نہ لالچ، نہ کوئی محبت انہیں اس عقیدہ سے بدلا سکتا ہے۔ وہ جیتے بھی اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں، اور مرتے بھی اسی میں ہیں۔ ان کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے احکام کی تعمیل ہے، اور یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے، اور اب ان کے ایک غلام کی مثال دے کر انسان بول اٹھتا ہے کہ واقعی وہ اس اعزاز کے حقدار تھے جنہوں نے جان، مال، ماں باپ، وطن، غرض خواہش اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قربان کر دی۔ تو سامعین اکرام، یہ شان، یہ عزت اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی وجہ سے ان کو ملی، اور اب ملے گی۔ یہی وہ غلامی ہے جس کی آرزو لے کر ہم یہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے سوال کرنے بیٹھے ہیں۔ یہ سعادت اپنے بازو کے زور سے نہیں ملتی جب تک بخشش کرنے والے خدا کی طرف سے بخشش نہ ہو۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔